نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ورب زدنی علما۔ بے شک ہم سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا اور وقار بھائی کا۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور دوسرا الیکشن میں آئی بلیو لیس دین 30 آورس ٹو گو، اور جو معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں ان میں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وقار بھائی، ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر سیم فلور از آل یورس۔ السلام علیکم ڈاکٹر پیرزادہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ ٹائم نکال کر آئے ہم۔ اور ڈاکٹر پیرزادہ نیڈس نو انٹروڈکشن، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا ان کے بارے میں کہوں گی کہ ہی ہیز اے ویری ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی۔ آپ کا میڈیسن میں بھی بیک گراؤنڈ ہے، انٹرنیشنل ریلیشنس میں، لاء میں، اور ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہی از اے جرنلسٹ، اینالسٹ، ٹی وی اینکر، کالمسٹ بھی ہیں، اور اب ان کا کافی عرصے سے جب سے یہ آئے ہیں امریکہ، ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ ود اوور 488 کے سبسکرائبر آئی تھنک تو ریسنٹ جو ہے۔ اور شاید کافی لوگوں کو نہ پتا ہو کہ آپ نے ایک اور فاؤنڈر اینڈ ایڈیٹر آف گلوبل ولیج اسپیس بھی ہیں، اس کے میں بھی آن لائن پبلیکیشن میگزین ہے، یہ بھی بڑی انفارمیٹیو اسپیسیز کرتے ہیں ود نجمہ منہاس کے ساتھ، جو ہیپنس ٹو بی ڈاکٹر صاحب کی وائف، آئی نو۔ اور میرے یہ ہی از ون آف مائی فیوریٹ اینالسٹ ان کرنٹ ٹائمس۔ میں نوٹیفیکیشن لگا کے رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے سنتی ہوں، اینڈ آئی کنسیڈر ڈاکٹر پیرزادہ ایز ون آف دا تھنک ٹینکر بیکاز ہز ایبلٹی ٹو تھنک کریٹیکلی is it's like needed in this time۔ یہ بہت سارے یوٹیوب چینل سے لوگ آتے ہیں، ایسے ٹیگ لائنس لگاتے ہیں، کلک بیٹ جسے کہتے ہیں، اس میں ایک ڈیپ تھنکر and he is like think tanker in our current times. So I'm so grateful that you Dr. Saab, you took time out, اور it's very important جیسے ابھی PTS نے کہا کہ less than 30 hours to go for election، اور we all know کہ پاکستان میں 75 years میں we have seen many ups and downs. And this election got to be one of the most crucial time in the history of Pakistan because we are not going into election کہ prime minister کو elect کرنے کے لیے. This is not about we are electing the prime minister. I think this election will chart out the way for the future of Pakistan. اور اسپیشلی کرنٹ سینیریو میں کہ اس وقت جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں، ایز اے وومن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے مذہب کو، کیپنگ مذہب اسائڈ، کہ جو عدت والا معاملہ آیا ہے، جس طرح انہوں نے تذلیل کی ہے، آئی ٹیک اٹ ویری پرسنلی، کہ ویسے بھی پاکستان کی ویمن کے بارے میں بڑا ریگریسو، یو نو آئی بین ان یو ایس فار لائک آلموسٹ لائک پاکستان سے باہر نکلے ہوئے مجھے لائک آلموسٹ 30 years ہو گئے، when I was like I came when I was very young، اور ہمیشہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ اچھا تمہیں کیسے اجازت مل گئی باہر آ کے پڑھنے کی، پاکستان تو ایسا ہے، پاکستان وی کیپٹ آن ہیئرنگ کہ بڑا ریگریسو، بڑا اس طرح کا ہے۔ اور یہ جو ریسنٹ جو آیا ہے اس میں انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے نان سٹاپ دے آر ٹارگیٹنگ ویمن، پہلے ان کو اریسٹ کرتے ہیں، اور اب عدت والا جو معاملہ ہے اٹ از گوئنگ انٹو پرسنل اسپیس۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں if we take it personally or if we come out and vote we can put a stop to all this۔ یہ الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ہمارے لیے مگر ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے ڈاکٹر پیرزادہ، اف یو کین گیو یور پرسپیکٹیو اوور آل۔ میں نے ایک ایسا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیا کہ ہم کس ڈائریکشن میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ ڈفرینٹ ڈائریکشنز اور پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں بات کرنے کے حوالے سے۔ اب ایک جو پرابلم ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ایک اینالسٹ کرنے کا اور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے رول میں تھوڑا سا فرق یہ بن جاتا ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ایک پازیٹیو طریقے سے دیکھے اور پازیٹیو بات کرے اور ہوپ دکھائے۔ اینالسٹ جو ہے اس کو ایک ریئلسٹک بات کرنی پڑتی ہے۔ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کو الیکشن کہنا تو لفظ الیکشن کو آپ کتنا بھی توڑے موڑیں، اس کو کتنا بھی لفظ الیکشن کو اسٹریچ کر دیں، جو چیز پاکستان میں ہو رہی ہے وہ الیکشن تو کسی پاسے سے نہیں ہے۔
یعنی کبھی شاید پتہ نہیں کسی دنیا کے کسی اور ملک میں اس قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکسرسائز یا ڈرامہ کیا گیا ہو، لیکن پاکستان میں کم از کم اس قسم کا کوئی بھی الیکشن نہیں ہوا. آپ 1970 کا الیکشن دیکھیں، 77 کا دیکھیں، یعنی پارٹی لیس الیکشن جو ہوا تھا 1985 کا، جو جنرل ضیاء الحق نے کروایا تھا، اس میں کیا لوگوں کو، پارٹیز کو روک دیا گیا تھا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے، لیکن شخصیات کو نہیں روکا گیا تھا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تلوار چھین لیا گیا، ان کو بعد میں ان کو تیر لینا پڑا تھا، لیکن وہ بھی کسی ایک ڈھنگ سے، کسی طریقے سے وہ ہوا تھا، ان دا سینس کہ جو الیکشن کے سمبل تھے اس کے اندر تلوار اویلیبل نہیں تھا، تو ان کو ایک نیا سمبل مل گیا تھا. جو اس دفعہ کیا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن میں ایک جماعت کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس کا چیئرمین، اس کا وائس چیئرمین، اس کا پریزیڈنٹ، اس کے سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے درجنوں اور یہ سینکڑوں اور لوگ جو ہیں ان کو روپوش ہونے میں اور بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے. اس کے جو ٹرینڈ ورکرز اور پولنگ ایجنٹس ہیں جنہوں نے 2018 کا ایکسپیرینس جن کے پاس تھا، انہیں آگے پیچھے کر دیا گیا ہے. اس کے لیڈرز کو دوسری جماعتوں میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا، پھر الیکشن سے صرف 7 دن پہلے عمران خان کے 3 کیسز میں، حالانکہ وہ تو بالکل قانونی طور پہ غیر ضروری تھے بیکاز وہ ڈسکوالیفائڈ تھے، جیل میں تھے، ان کو ریلیف نہیں ملی تھی، اور ان کے خلاف 3 فیصلے جب انہوں نے سنا دیے، پہلے سائفر کا، اس کے بعد توشہ خانے کا 10 سال 14 سال، اس کے بعد پھر عدت کا کیس. اب عدت جو ہے اس کی قانونی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا شخص جس کی ذرا سی بھی لیگل سینس ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. مقصد صرف یہ ہے کہ پنجاب کے دیہات کے علاقوں میں لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ عمران خان بد چلن ہے، برے کیریکٹر کا ہے. سو انڈر دی سرکمسٹانسز اب ہمیں چونکہ الفاظ کی کمی ہے، ہمیں اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس صورتحال کو کس لفظ سے تشبیہ دیں اور کیسے اس کو ہم ڈسکرائب کریں، تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ یہ الیکشن ہے. اب یہ الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے تو ایک پورا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے سیٹیں بانٹنی ہیں. انہوں نے ایک لیپ ٹاپ کے اوپر رزلٹ پہلے سے بنایا ہوا ہے، اب ان کو اور وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں ان کو جو واحد رکاوٹ تھی وہ یہ ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد میں 50 60 70%، اب پہلے پاکستان میں جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا 2018 میں، اس میں 51% کہتے ہیں کہ پارٹیسپیشن تھی، اور 2013 میں 53% پارٹیسپیشن تھی. اب اس الیکشن میں اگر 60% 65% لوگ نکل آتے ہیں، اور تو ان کو یہ پرابلم ہے کہ پھر انہوں نے جو ایک جھرلو قسم کا رزلٹ بنایا ہے اس کی قبولیت کیسے ہوگی، اور اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے لوگوں کو، تاکہ لوگ نہ آئیں اور لوگ مایوس ہو جائیں پاکستان میں. تو یہ اپنے ایک طریقے سے چل رہے ہیں، بڑے سائنٹیفک طریقے سے. ان کا گول یہ ہے کہ لوگ ڈی مورلائز ہو جائیں، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں، اور وہ نکلے نہ. تو یہ کس قسم کی ایکسرسائز ہے. اب ہماری دوسری طرف، جیسے کہ میں بھی ویلاگس میں کر رہا ہوں، عمران ریاض بھی کہہ رہے ہیں، سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکلنے کی، ووٹ ڈالنے کی ضرورت ہے. ایز این اینالسٹ آئی ایم ویری ورڈ کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے خاصی ڈس اپوائنٹمنٹ لوگوں میں جو ہے مچی بھی ہے. اچھا، دوسری بات ہے کہ جو پاکستان کا مین اسٹریم ذرائع ابلاغ اور ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان کے اوپر اگر آپ گریٹ ڈبیٹ ڈسکشنز دیکھیں تو اس کا جو ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. وہاں پر سچ بولنا اس وقت پاکستان کے اندر بہت مشکل ہے. میں نے کل پچھلے 2 دنوں میں پاکستان کے جو مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ اس الیکشن کے حوالے سے جس قسم کی ڈبیٹ، بحث، کامنٹس ہو رہے ہیں، وہ میں نے دیکھے ہیں. وہاں تو بالکل ہی حقیقت کچھ اور ہے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ اسی قسم کی وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں. وہاں سے آپ کو نہیں احساس ہو رہا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو انڈر دی سرکمسٹانسز، اب اگر آپ کے کوشچنز ہوں گے تو آئی وڈ لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیم. یس آف کورس، اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر 70% لوگ جو ہیں، مشکل ہے ویسے، لیکن اگر 70% لوگ جو ہیں پنجاب کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آتے ہیں، اور سب سے زیادہ مارجنل سیٹس بھی 2018 پنجاب میں ہی تھیں. غالباً میرا خیال ہے 187 سیٹس ایسی تھیں پنجاب کے اندر جس میں 1,000 ووٹ سے کم کا فرق تھا جس میں فیصلہ ہوا تھا. تو انہوں نے اپنی پوری تیاری کی بھی ہے باقاعدہ کمپیوٹر کے اوپر. اب اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، وہ بڑے ویجیلنٹ ہیں، ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ان کی سازش میں جو ہے رکھنا اندازی ہو سکتی ہے. ادروائز ان کا پورا پلان ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نواز شریف کو 90 سیٹیں دینی ہے، 100 سیٹیں دینی ہے، آصف علی زرداری کو 60 سیٹیں دینی ہے. یہ ان کا پورا پلان ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا، اسی سے فالو اپ کوشچن میرا یہ کہ جیسے کہ آپ 3 ورڈس بہت آپ کے، مجھے آئی ریئلی لو دیم. ایک ہمٹی ڈمٹی، جو آپ کی انالوجی ہے فار نواز شریف، دس از سو ایپٹ کہ اگر آپ کو نرسری رائم دیکھیں، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال اینڈ دین آل دا کنگز ہارسز اینڈ آل دا کنگز مین. یہ ایک آپ کا 6 کا ورڈ، اور ایک وہ جو چودھری نظام الدین، دیٹ سمز اپ دا ہول سچویشن آف پاکستان. پورا اگر آپ کوئی بیٹھ کے یہ 3 ورڈز کو سوچے تو پورا سمجھ میں آ جاتا کہ کیا ڈرامہ، الیکشن ڈسپشن جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں. بٹ اینی ویز آئی گو ٹو پی ٹی ایس. آئی تھنک دے ہیو ون کوشچن، پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں ڈبیٹ. تھینک یو.
اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اس طرح تھا کہ میں اپنے سوال کی طرف آنے سے پہلے سیم ہی کے جو اوریجنل سوال تھا اس کی طرف آپ کو واپس لانا چاہوں گا کہ نہ صرف پاکستان کے پچھلے 75 سال کی تاریخ میں بلکہ مسلمانوں کے پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ ہم یہ عدت کا معاملہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ اگر پاکستان کے فارمیسی میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ خواتین ان سے سینٹری پیڈ خریدنا چاہتی ہیں تو وہ ان کو چھپا کے کاؤنٹر کے نیچے ایک پیپر بیگ کے اندر ڈال کے دیتی ہیں کہ اس حد تک اس معاملے میں ہمارا معاشرہ احتیاط کرتا ہے۔ اگر ہم لیٹلی دیکھتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں تو ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے ہم ماہواری پیریڈ مینسٹرل سائیکل سو آن سو فورتھ، تو یہ نہ صرف آپ کے معاشرے کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش ہے بلکہ آپ کی پوری جو اسلامی اقدار ہے جو آپ کی معاشرتی اقدار ہے ان کے اوپر حملہ ہے۔ خواتین کے اوپر تو ہے ہی ہے لیکن ڈیفینیٹلی خواتین اس معاشرے کا حصہ ہے نا، تو اس سوال کو پلیز دوبارہ ایڈریس کیجیے گا، اس کے بعد میں اپنا کوشچن پوچھتا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک کنسرویٹو سوسائٹی کے اندر جہاں یہ ایشوز ڈسکس ہی نہیں ہوتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کے اس ایشو کو سامنے لایا ہی اس لیے ہے، ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ متوسط طبقے پڑھے لکھے لوگ جو ڈاکٹر انجینئر یعنی ٹیچر اکیڈمک ہیں یا آفیسرز ہیں ان کے لیے تو یہ فرق نہیں پڑتا نا۔ انہوں نے بیسکلی طور پہ یہ کھیل کھیلا ہی اس لیے ہے تاکہ پنجاب کے جو دیہات ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، جو چھوٹے قصبے ہیں، وہاں پر اس میں سے ایک خاص قسم کا پولیٹیکل میسج جو ہے وہ ڈیرائیو کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ بدچلان آدمی ہے، اس نے کسی کا گھر جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا۔ حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اچھا، اور نکاح کی جو سینٹرلائزیشن ہے ابراہمک ریلیجنز کے اندر اور اسلام کے اندر، وہ تو ہے بھی اس چیز سے کہ جب نکاح ہو گیا تو پھر آپ کے ایک فائنل کنکلوسیو پوائنٹ ہو گیا، اور نکاح کو کبھی چیلنج اس طرح سے مجھے کم از کم نہیں پتا کہ کسی اموی دور کے اندر یا عباسد دور کے اندر کسی خلیفہ نے بھی اس حد تک گر کے اپنے کسی سیاسی مخالف کو اس طرح سے اس نے ٹارگٹ کیا ہو جس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو نواز شریف صاحب کی جو پوری تھنکنگ اور ان کا جو پورا ایک کلچرل پیٹرن ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کی خواتین کے جلسوں میں آنا، میوزک کا استعمال کرنا، ہاتھ ہلانا، ان تمام چیزوں کو بارہا نواز شریف پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے، مولانا فضل الرحمان نے اس کو ٹارگٹ کیا، تو آپ کو ایک پیٹریاکل مائنڈ سیٹ جو ہے، جو عورت کا جو ایکسپریشن ہے، اس کے خلاف جو ایک ان کا اس کو ٹارگٹ کرنے کی جو ڈیزائر ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی اب سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ کیسے لیٹ 1980s میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تصاویر جو ہیں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے گرائی گئیں، کیسے ان کو پی لی ٹیکسی کہا گیا، کیسے ایک زمانے میں شیخ رشید جو پی ایم ایل این کے ساتھ تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھی تھے، وہ اسمبلی میں مسلسل ہوٹنگ کرتے تھے، ٹیکسی ٹیکسی پی لی ٹیکسی۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی جب پاور میں آئی تو انہوں نے شیخ رشید کو کلیش اینڈ کوک کے کیس میں ڈالا تھا۔ تو یہ جو کلچرل پیٹرن ہے جس میں عورت کو تضحیک اور تذلیل کی جاتی ہے، یہ نون لیگ کا خاص کلچرل پیٹرن ہے، اور یہاں پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف آرمی کر رہی ہے، یہ صرف آرمی نہیں کر رہی۔ آپ دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو اس پوری چیز سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ انہوں نے اس خاص مقصد سے یہ کیا ہے۔ اب ایک دوسری چیز ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا توجہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ماہواری اور پیریڈ جو ہے وہ ڈسکس ہو گئے ہیں عدالت کے اندر۔ بھائی عورت کی ایک بایولوجیکل ایگزسٹنس ہے، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آتا، بہت سے لوگ اس وقت امریکہ میں ہیں، مطلب یہ عورت کی جو بایولوجیکل ایگزسٹنس ہے اسی کو یہاں پر آپ نے چیلنج کر دیا۔ ایک ایڈلٹ عورت جو ہے اگر اس کو ہی یہ نہیں پتا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرا کیا ریلیشن شپ تھا میرے پچھلے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی ایک ایسی ایج کے اندر جو 50 سال سے الٹرا ساؤنڈ اس ملک میں اویلیبل ہے۔ مطلب بہت ہی انہوں نے گھٹیا کمینی گر کے نیچے جا کے انہوں نے ایک حرکت کی ہے صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ اب اس کا دیہات کے اندر کیا ایفیکٹ ہے، ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ تھرسڈے کو ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب نے انہی کے 2 دن پہلے کا جو وی لاگ تھا جس میں ان کا ٹائٹل تھا سی اے اے ورسز عمران خان، میں وہاں لانا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نہ صرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بلکہ جو آپ کے اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ بھی خان صاحب کو اس لحاظ سے پسند نہیں کرتی کہ خان کا اسٹیچر اتنا بڑا ہے کہ ان کی بھی معاملات خطرے میں ہے۔ تو ایک تو خان ورسز سی اے اے جو اوریہ صاحب کا 2 دن پہلے کا وی لاگ تھا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ سارے معاملات نہ صرف پاکستان کے ہیں بلکہ گلوبل ہیں، تو اس کا پلیز اس پہ بتائیے گا آپ کے کیا خیالات ہیں؟ تھینک یو۔ دیکھیے اوریہ مقبول جان صاحب کا اسپیسیفک وی لاگ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو میں بدقسمتی سے نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے ایک ٹھیک اندازہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ایک رول آپ کو اس پوری پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کے اندر بہت آسانی سے آپ اس کو ڈسرن کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بنے 20 اگست 2018 کو، تو اس وقت
امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان کی وجہ سے تعلقات میں خاصی سرد مہری تھی. 2016-17 سے بہت زیادہ ٹینشن چلی آ رہی تھی, بہت زیادہ الزام پاکستان کے اوپر لگ رہا تھا, اور امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس تھا, ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنے 2016 میں, اس سے لے کر 2018 تک جب عمران خان پرائم منسٹر بنے, تو دونوں کوئی وائٹ ہاؤس کے لیول پر کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھا. اب لوگ اکثر جب یہ کہتے ہیں کہ تعلقات خراب ہو گئے, بالکل ہی ایک ناجائز الزام ہے. عمران خان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات میں بہت تیزی سے بہتری آئی. جب جولائی 2019 میں عمران خان, اچھا پہلے تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کیے اور عمران خان نے ان ٹویٹس کا جواب دیا, فرسٹ ایز اپوزیشن لیڈر دین ایز پرائم منسٹر, تو مجھے اس وقت ہی امریکن سورسز سے یہ پتا چلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کی یہ بات بڑی پسند آئی, بیکاز وہ مختلف قسم کا تھا, بائیڈن ایک مختلف قسم کی شخصیت ہے, تو ہی اسٹارٹیڈ لائکنگ عمران خان. پھر جولائی 2019 میں جب وہ یہاں واشنگٹن میں تشریف لائے اور یہاں کیپٹل ون ایرینا میں 30,000 پاکستانی امریکن اکٹھے ہوئے, تو امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اور وائٹ ہاؤس نے اس چیز کو دیکھا کہ ایک بڑا ہی پاپولر پاکستانی لیڈر ہے, پہلی دفعہ جس کے ساتھ پاکستانی امریکن ڈائسپورا بھی کھڑے ہوئے. یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ تھی اور بڑی امپورٹنٹ تھی. پھر جو میٹنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان اور فرسٹ لیڈی کے درمیان میں یہاں پہ, وہ اتنی جو تھی وہ اتنی اس میں ایک ایکویشن ان کی ڈیولپ کر گئی کہ مجھے امریکن سورسز سے پتا چلا کہ عمران خان سے انہوں نے, پریزیڈنٹ نے کہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, کہ آپ ہمارے ساتھ رکیں, آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈنر کر کے جائیں. اتنی ان کے زمانے ایک مینٹل ایکویشن تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی سے خطاب کرنا ہے. اس کے بعد وہ سب سیکنڈ ٹائم آئے سپٹمبر میں, پھر ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. اچھا, ہر دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بہت پازیٹیولی طور پہ ان کے بارے میں کامنٹس کیے, اور اگر آپ تھوڑا سا بھی گوگل کریں تو میرا خیال ہے 2020 کے جنوری کے اندر جب ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے ورلڈ اکنامک فورم میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس کے اندر, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر بہت کھل کے عمران خان کی تعریف بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ریسیٹ ہوا ہے ریلیشن شپ کا, اور ہم بہت بہتر طور پہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں. اچھا, پھر ذہن میں یہ بھی لائیے کہ تھرو آؤٹ 2019, 2020 اور 21 میں پاکستان وہ کی کلیدی ملک ہے. امریکہ کا اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے, ابھی یوکرین کی جنگ نہیں شروع ہوئی, اور امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ اس کو اپنے ٹروپس کی وڈرال کرنی ہے افغانستان سے, جس کے لیے ان کو ایک سیف ایگزٹ چاہیے, لاجسٹک اور کمیونیکیشن سپورٹ چاہیے, ڈپلومیٹس کو نکالنا ہے, اور پاکستان وہ کی کنٹری ہے جو ان کی اس میں مدد کر رہا ہے. اس تمام بیک گراؤنڈ کے باوجود 20 جنوری 2021 کو جب پریزیڈنٹ بائیڈن اقتدار یہاں سنبھالتے ہیں امریکہ کے اندر, فوری طور پہ وائٹ ہاؤس اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے آفیسز کے درمیان جو کمیونیکیشن مسلسل چل رہی ہے, یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2-3 مہینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان فون پہ کسی نہ کسی چیز پہ بات بھی ہوتی رہی ہے. آل آف سڈنلی وہ کمیونیکیشن رک جاتی ہے. پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے, جو کہ ایک روایت ہے, اس کے لیے بارہا کوشش کرتا ہے, اس کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. اس کو امریکن پریزیڈنٹ کو کنگریچولیٹ کرنے کے لیے بھی جو ویٹنگ لائن ہے اس میں بھی پرائم منسٹر عمران خان کو کبھی موقع جو نہیں ملتا. پھر یہ جوک بن جاتا ہے پاکستان کے اندر. دنیا بھر کا میڈیا ہر دفعہ جب عمران خان سے ان کا انٹرویو ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو وائٹ ہاؤس جو ہے کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتا, آپ کو کال کیوں نہیں کرنے دی جاتی. اور عمران خان کو ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن میں کہنا پڑتا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوگی تو وہ کال کر لیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن سسٹم کے درمیان میں مسلسل افغانستان کے ساتھ پارلیز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. جب CIA کے ڈائریکٹر جو ہیں بل برنز فروری یا مارچ 2021 میں آتے ہیں افغانستان, کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی. یا تو عمران خان نے, ایک تو یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ میرا پروٹوکول نہیں بنتا, لیکن اس کی ایک دوسری تھیوری یہ بھی ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ کو ان سے نہیں ملنا چاہیے, یہ ہم ہی ان سے جو ہے وہ مل لیں گے. بہرحال اس سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے جب آپ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو 2021 کے اندر یہ جو ساری ایک سرد مہری ڈیولپ کرتی ہے, اور چونکہ میری بہت ایکسیس تھی ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر برٹش, امریکن اینڈ انڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ, تو 2021 کے اندر ہی ہمیں ایک پیٹرن نظر آنے لگ گیا تھا کہ یہ سارے جو مشنز ہیں یہ مسلسل عمران خان کے بارے میں زہر اگل رہے تھے, اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ عمران خان کو بگر پکچر سمجھ نہیں آ رہی ریجن کی, اور عمران خان کو ہندوستان کے ساتھ جو ہے ڈیل کر لینی چاہیے. یہ کشمیر کے اوپر جو سارا پھڈا کھڑا کیا ہوا عمران خان نے, اس سے عمران خان کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں مسلسل نظر آ رہی تھیں. اور شندانہ گلزار کی اسٹیٹمنٹ اور اس کے علاوہ بہت سی اور ایویڈنس آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ان جنوری اینڈ فروری 2022 میں یوکرین کے اور رشیا کے معاملے سے بہت پہلے برٹش امریکن ایمبیسیز جو ہیں وہ فل بلاسٹ میں پاکستانی ممبر پارلیمنٹس کو بلا کے یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان کو یا PPP کو یا فلاں پارٹی کو جوائن کر لینا چاہیے. تو جس سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ایک پلان, یعنی عوریہ مقبول جان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن
ایک کمپلیٹ پلان کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، اور اس کے اندر ویسٹرن ایمبیسیز انوالو تھیں، وہ کمپلیٹ پیٹرن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور وہ پیٹرن 2021 سے چل رہا ہے۔ یہ جو موومنٹ تھی نو کانفیڈنس، جو کیمپین رن کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، جس میں ایک سو کالڈ لانگ مارچ کی گئی جو بالکل لیک لسٹر تھی، جس کو لوگوں نے بالکل اٹینڈ نہیں کیا، جس کا کوئی لاجیکل سینس نہیں تھی، کوئی ایسی پلسی نہیں تھی اس وقت عوام میں، وہ تو بیسکلی ایک شو پیس تھا ڈمی کے طور پہ جو باہر سے چلایا گیا۔ اصل معاملات تو جنرل باجوہ نے سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے۔ اب جنرل باجوہ میں اور ویسٹرن جو پاور سینٹرز تھے ان میں ایگزیکٹ ایکویشن کیا تھی، یہ کیوں کیا گیا، اس میں نواز شریف کا کیا رول تھا، بیکاز سب سے امپورٹنٹ پلیئر جو ہیں وہ ہمیں وہی نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی حتمی طور پہ اس کا ٹھیک طرح سے نہیں پتا۔ اسی طرح سے جو یہ مڈل ایسٹرن پوٹینٹیٹس ہیں، ان کی غصہ اس لیے تھا کہ عمران خان نے ایردوغان کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ مل کے جب انہوں نے ایک اسلامک کانفرنس کروانے کی کوشش کی مسلم کنٹریز کی، اس فرسٹریشن میں، اور اس کی وجہ یہ تھی بیسیکلی طور پہ، اس کی بھی ایک بڑی لاجیکل وجہ تھی، وہ کوئی ایسا ان کو چیلنج نہیں کیا جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے کاز میں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ 5 اگست کو جب کشمیر کو آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کر لیا اور وہاں پر ایک رین آف ٹیرر تھا، 6-7 مہینے تک ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا، تو عمران خان اس کے معاملے میں بہت تڑپتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کیا جائے۔ ظاہر ہے کوئی ملٹری کانفرنٹیشن آپشن نہیں تھی، تو جب اس کو ہائی لائٹ کرنے کی وہ کوشش میں، یہ جو عرب ممالک تھے، سعودی عرب، یو اے ای، قطر وغیرہ، یہ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتے تھے۔ ترکی اور ملیشیا ہی 2 مسلم ملک تھے جو اس میں کوآپریٹ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ ایک فورم بنانے کی کوشش کی تھی جس پہ سعودی عرب کا بڑا شدید رد عمل ہوا تھا۔ تو یہ ایک سرٹن بیک گراؤنڈ ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اور یہ مقبول جان صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ میرا کوئک سیم میرا فالو اپ کوشچن تھا اسی پہ۔ ڈاکٹر صاحب، نومبر تو ابھی بہت دور ہے، الیکشن جو یو ایس الیکشن کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ٹرمپ نامینیشن لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کوئی اثرات پڑیں گے پاکستان اور عمران خان پہ؟ دیکھیے، ابھی تو خیر ابھی اپیل کورٹ نے ٹرمپ کی جو کنٹینشن تھی پچھلے 24 گھنٹے میں کہ اس کو پریزیڈنشل امیونٹی حاصل ہے، اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے، جو ٹرمپ کے پوائنٹ آف ویو سے خاصی نیگیٹو چیز ہے۔ ادروائز تو ٹرمپ فرنٹ رننگ کینڈیڈیٹ ہیں ریپبلکن پارٹی کے، اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے بائیڈن کے درمیان ہی میچ ہوگا۔ فرق ضرور پڑے گا اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ فرنٹ رن کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں، اپنی لیگل ریکوائرمنٹس، مشکلات ان کی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کل کو اگر بن جاتے ہیں، تو یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ اس کا خاصا فرق پڑے گا۔ تھینک یو۔ اچھا، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ آن ڈاکٹر پیرزادہ، آپ نے ابھی جو بات کی نا ٹرمپ اور عمران خان کی ریلیشن شپ، تو آئی سی اٹ لائک 2 الفا میلز جو سملر پرسنالٹی ٹریٹ شیئر کرتے ہیں، جیسے کانفیڈنس اینڈ ایمبیشن۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا، دوسرا ٹرمپ واز ٹرائنگ ٹو پل آؤٹ فرام افغانستان ایٹ دیٹ ٹائم، تو ہی نیڈیڈ عمران خان۔ اور بعد میں بائیڈن کے ساتھ جو ریلیشن شپ خراب ہوئی ہے، اس میں جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ بیہائنڈ دا سین باجوہ واز ورکنگ اگینسٹ عمران خان، جیسے وقاص کی جو انویسٹیگیشن تھی باجوہ حقانی فائلز کے نام سے، کہ وہ کس طرح پیسے پے کر رہے تھے، عمران خان کے اگینسٹ نیگیٹو آرٹیکل لکھوا رہے تھے، اور پیچھے یہاں پہ لابنگ بھی کر رہے تھے اگینسٹ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی، اس میں ان کی لابنگ بھی شامل تھی۔ شروع سے یہ باجوہ نے نیگیٹو امپریشن خان صاحب کا کریٹ کیا کہ کبھی ان کو وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہی نہیں ہونے دی۔ تو یہ بھی فیکٹر تھا کہ جیسے آپ نے ابھی خود کہا کہ یہ نو کانفیڈنس موشن، یہ تو بالکل شام تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ اس سے بہت پہلے سے چیزیں 2019 سے گورنمنٹ آنے کے ودن اے ایئر انہوں نے ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بائیڈن پریزیڈنٹ بنے 20 جنوری 2021 کو، تو ایک دم ہی سرد مہری ہو گئی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ۔ اب جنرل باجوہ ذاتی طور پہ اتنے انفلوئنشل کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک امریکن پریزیڈنٹ آتے ہی اس کے پورے مائنڈ کو اور ڈائریکشن کو انفلوئنس کر لیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بڑے محرکات ہوں گے، جنرل باجوہ بھی ایک مہرہ ہی ہوں گے اس میں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو چپکلش تھی کشمیر کے اوپر، جو 2019 میں پھر بالا کوٹ کی اسٹرائک، پھر پاکستان کا اس میں اسٹرائک بیک کرنا، عمران خان کا اس میں ایک ریزولوٹ سٹینڈ ہونا، یہ بات بڑی واضح ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ کاؤنٹر اسٹرائک نہیں کرنا چاہتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر۔ ان کا خیال تھا کہ اس میں نیگوسیشن جو ہے وہ ہو جانی چاہیے، اور اس وقت امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور فرانس نے پاکستان پہ بہت زور بھی دیا تھا کہ آپ کاؤنٹر اسٹرائک نہ کریں بلکہ انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن کریں۔ تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے، اور پاکستان اور چین کا جو ریلیشن شپ ہے، یہ ان آل پروبیبلٹی اس نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مائنڈ کو بنایا ہوگا۔ بیکاز دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا ایشو ہے، دیکھیں افغانستان کا ایشو تو عمران خان نے پیدا ہی نہیں کیا ہوا تھا، وہاں پہ لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہنے میں۔
کیونکہ افغانستان کی جتنی بھی ڈیلنگ ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی تھی، اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کا تو کوئی بہت زیادہ ہینڈز آن رول اس میں تھا نہیں. تو یہ کہنا کہ بائیڈن کو افغانستان کا بڑا دکھ تھا دیٹ ڈزنٹ میک مچ سینس. لیکن کچھ ایسا ہے ضرور جس میں آف کورس جنرل باجوہ بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں، لیکن کچھ اور بھی ہے جس کی ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جو انڈین فیکٹر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اف یو پٹ دا پیسز آف پزل ٹوگیدر، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا جو ہائی کمشنر تھا انڈیا کا اس وقت پاکستان میں، اجے بساریا، اف آئی ریمبر کریکٹلی، اور اس نے جو بک بھی اس کی ہوئی ہے اینگر مینجمنٹ، جس میں ہی you can see what was going on behind the scene. So without going into further details, anybody can look into it کہ اس میں عاصم منیر جو اس وقت ISI کا ہیڈ ہوا کرتا تھا، اس کا بھی بہت ایک رول نظر آ رہا ہے behind the scene، کہ جو بالا کوٹ میں جو اسٹرائک ہوئی تھی اور وہ اس وقت ہائی کمشنر تھا، جو ان کا پائلٹ جو تھا ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا. تو بہرحال ہم اس کی طرف ڈیٹیل پھر، لیکن آئی تھنک انڈین کشمیر فیکٹر is also very important کہ خان صاحب کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں.